کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ کیا صرف قرآن کا حقوق تعویذ یا دم وغیرہ کے ہیں، یا پھر قرآن کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ اسے صرف کسی خاص مقصد کے لیے ہی کھولا جائے، یا پھر قرآن کا ہم پر یہ حقوق یہ ہے کہ مسلمان روزانہ قرآن مجید کو کھول کر پڑھے اور اس سے تسکین حاصل کرے؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ الحمدللہ، بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، راہ ہدایت ہے، دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن افسوس کہ ہم اسے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ بزبان شاعر طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ حقوق قرآن میں ان بتائی ہوئی باتوں میں سے ایک بات بھی شامل نہیں ہے۔ بنیادی طور پر قرآن کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور قرآنی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا۔ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہم زبان کے ساتھ ساتھ دل سے اقرار کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ قرآن کا دوسرا حق اس کی تلاوت ہے۔ تلاوت قرآن سے ثواب کے ساتھ ہمارے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت 2 میں ارشاد فرمایا، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے حالی گھر وہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے ہر حرف کے بدلے تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں الف لام میم 3 حروف ہیں۔ قرآن کریم کا تیسرا حق اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے نہایت آسان ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے۔ پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کو سمجھے بغیر ہمارے اندر انقلاب آنا ناممکن ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، گر تو بھی خواہی مسلمان زستین، نست ممکن جذبہ قرآن زستین۔ اگر تم مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے سوا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اس عظیم کتاب کے معنی و مفاہیم کو اپنے دل میں اتاریں تو اس کے چوتھے حق یعنی عمل کی طرف گامزن ہوں گے۔ قرآن کا چوتھا حق اس پر عمل کرنا ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت 5 میں ارشاد ربانی ہے، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا معمول تھا کہ وہ قرآن پاک کی 10 آیات کے معنیوں مفاہیم سیکھتے اور عمل میں لاتے تو پھر اگلی آیات سیکھنا شروع کر دیتے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد بھی اگر ہم جھوٹ، چوری، رشوت، وعدہ خلافی، ظہیرہ اندوسی، سود وغیرہ جیسی برائیوں میں مبتلا ہیں تو پھر قرآنی آیات کو جھٹلا ہی رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اپنے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ 5واں حق یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کو پھیلائیں۔ سورۃ المائدہ آیت 67 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلہ میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ خطبہ حجت الوداع کے آخر میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہدایت فرمائی کہ اب جو یہاں موجود ہے ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائے ان تک جو یہاں موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک تا قیامت ہماری امامت کرتا رہے گا۔ آخر میں گزارش ہے کہ اپنے جسم کی خوراک کے ساتھ اپنی روح کو بھی غذا فراہم کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، کل سے نہیں آج سے۔ جزاک اللہ۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔